نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد باللسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم۔ آئیے میرے ساتھ سب سے پہلے مل کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا موضوع بڑا خوبصورت سا ہے، چونکہ مسلسل آپ میری ان تمام ویڈیوز کو اہل بیت اطہار کے دیکھ رہے تھے۔ آپ وہاں پر نوٹس کر رہے تھے کہ اہل بیت اطہار کا معاملہ کس طریقے سے بلند و بالا ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ اہل بیت اطہار ہے، آل محمد ہے، اور دنیا جانتی ہے، تعریف کی محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ یہ بہت مشہور مقولہ ہے کہ پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ آج میں ایک ایسے ہی ہندوستان کے صوفی، جنہیں آج پوری دنیا شہنشاہ ہفت اقلیم، الشیخ العالم الصوفی سرکار محمد تاج الدین علیہ رحمت و رضوان کے نام سے یاد کرتی ہے، آج ایک ایسی شخصیت کے ساتھ میں آپ کو روبرو کرا رہا ہوں۔ ان کی سوانح کے حیات سے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت کا تعلق جو ہے یہ اہل بیت اطہار سے ہیں۔ آپ سید زادے ہیں، آپ حسینی سید ہیں الحمدللہ، اور آپ کا فیض آج پوری دنیا کے اندر پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ آج پورے ہندوستان سے زائرین آپ کے مزار پر آتے چلے جا رہے ہیں اور زیارت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اس مقام پر فائز فرمایا اور اپنے مخصوص بندوں میں آپ کا انتخاب فرمایا۔ یہ ایسی اہل بیت اطہار ہے کہ اگر ان کے سلسلے پر گفتگو کی جائے تو سلسلے کو بغور سماعت فرمائیں، کیونکہ سلسلہ ہونا بہت ضروری ہے کہ اہل بیت اطہار کا معاملہ کس طریقے سے بلند و بالا ہوتا ہے۔ حضرت سید محمد بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد حضرت بدر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے والد حضرت سید حیدر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے والد سید علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد خواجہ عبد القادر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد حضرت محی الدین سیاہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد خواجہ سید جمال احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد سید کمال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد حضرت سید عماد الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے والد سید علاء الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد خواجہ سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد سید کمال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد سید حسین محبوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد سید حسین اکبر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد سید فخر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد حضرت سید محمود رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد سید حسین محمد تقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد محمد جامع شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد سید علی اکبر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ سلسلہ نسب جو چلتا گیا، ان کے والد حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد امام علی تقی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد
حضرت امام موسیٰ رضا رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ شہزادے ہیں ہمارے امام علی مرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے۔ یہ سلسلہ نسب ہے، اور اس سلسلہ نسب کے اندر خاص کر کے میں کوٹ کروں امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسے شہزادے تھے کہ جن سے جو دین، یہ مقدس قافلہ جو عرب کی سرزمین سے تعلق رکھتا تھا، یہ ہندوستان تشریف لائیں، اور ہندوستان تشریف لانے کے بعد آپ کے آبا و اجداد جو تھے وہ عرب سے آئے تھے، عرب سے تشریف لائے تھے۔ آپ عرب سے آنے کے بعد میں آپ کا خاندان، اہل خاندان عرب سے آنے کے بعد میں مدراس کے پاس یعنی چنئی کے پاس ایک شہر ہے جس کا نام کولار ہے، یہاں پر یہ لوگ آباد ہوئے۔ یہاں آپ کے اجداد میں کئی صاحب کرامت بزرگ گزرے، اس لیے آپ کا خاندان پیر زادگان کولار کے نام سے مشہور ہے۔ اس زمانے کے صاحب اقتدار بادشاہ نے آپ کے بزرگوں کی درگاہوں کے لیے جاگیریں بھی نظر کی۔ ایک مزار مبارکہ جو بہت مشہور و معروف ہے، جو سیدانی بی اماں صاحبہ کے نام سے مشہور و معروف ہے، حضرت سرکار تاج الدین علیہ رحمت و رضوان کے دادا بزرگوار حضرت خواجہ سید حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بسلسلہ ملازمت کامٹی ناگپور تشریف لائے۔ کامٹی چونکہ ایک مقام ہے، یہاں پر انگریزوں کا، چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ سارا واقعہ جو ہے ایک انگریزی زمانے کا ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ہندوستان کے اندر برٹشیئرس کی حکومت تھی۔ اس وقت میں ناگپور سے 15 کلومیٹر دور پر یہ شہر آباد ہے کامٹی۔ یہاں پر انگریزی یا انگریزوں کے جو چھاونی ہوا کرتی تھی ان کے فوج کی، وہ یہاں پر آباد تھی۔ تو آپ کے دادا بزرگوار جو ہے وہاں کامٹی میں تشریف لائے، جو سابق صوبہ تھا اس وقت کا، سی پی میں واقع تھا یہ، اور آج یہ علاقہ جو ہے یہ مہاراشٹر کے اندر آتا ہے، اور خاص کر کے ودربھا کے اندر آتا ہے، اور یہیں سکونت اختیار کی ان لوگوں نے۔ آپ نے اپنے صاحبزادے سید بدر الدین شاہ صاحب کی شادی حضرت سید میرا شاہ صاحب جو کہ ایک صوبے دار تھے، ان کی صاحبزادی مریم بی صاحبہ سے طے کرا دی۔ جب یہ نکاح ہوا، اس نکاح کی یہ برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے اس نکاح کی برکت سے پوری دنیا کو ایک ایسا چمکتا ہوا آفتاب دیا کہ جس کی روشنی آج صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ہندوستان میں بھی نظر آتی ہے۔ حضرت سرکار تاج الدین علیہ رحمت و رضوان کے ویسے تو کوئی حقیقی بھائی نہیں تھے، اور نہ آپ کی کوئی حقیقی بہن تھی۔ آپ اپنے والدین کے لیے اکلوتے فرزند تھے۔ جب آپ کی عمر 1 سال کی ہوئی تو والد بزرگوار جو رنگون کے سفر میں تشریف لے گئے تھے، وہاں پر آپ کا انتقال ہوا۔ چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ عدت گزارنے کے بعد اپنے والد محترم سید میرا شاہ صاحب کے گھر چلی گئی۔ نانا حضور کے گھر حضرت سرکار تاج الدین علیہ رحمت و رضوان کی پرورش ہوتی رہی۔ جب آپ کی عمر 9 سال کی ہوئی تو والدہ محترمہ بھی عالم جاودانی کو سدھار گئیں۔ آپ کا بھی وصال مبارکہ ہو گیا جب آپ کی عمر مبارکہ 9 سال کی تھی۔ اس کے بعد حضرت کی نانی صاحبہ نے آپ کی پرورش فرمائی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو اپنے ابا حضور کے ذریعے 6 سال کی عمر میں مدرسے میں داخل کرایا تھا، جہاں آپ نے حضرت مولوی اکرام الحسن صاحب اور حضرت مولوی اکرام الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تعلیم حاصل کی، اور یہ تعلیم عربی کے علاوہ فارسی زبان کی بھی تھی، اردو زبان کی بھی تھی، اور انگریزی زبان کی بھی تھی۔ یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اندر تعلیم حاصل کر ہی رہے تھے کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا دن آیا کہ تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہی کامٹی کے ایک کامل بزرگ جن کا نام حضرت عبداللہ شاہ نوشاہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، آپ ایک روز مدرسے میں پہنچے اور معلم صاحب کو دیکھا کہ وہ بچوں کو تربیت دے رہے ہیں، علم دے رہے ہیں۔ تو آپ نے معلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ یہ بچہ تو علم لدنی کا مالک ہے۔ پھر حضرت
سرکار تاج الدین علیہ رحمت و رضوان کی طرف آپ نے محبت کی نظر ڈالی اور آپ نے تلقین فرمائی کہ بیٹا کم کھاؤ، کم بولو، کم سو اور قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ اس کے بعد جھولی سے ایک چھہارا نکالا اور اس کو چبا کر آدھا حصہ آپ کو عطا کیا۔ اس کے نوش فرماتے ہی حضرت بابا صاحب یعنی حضرت سرکار تاج الدین علیہ رحمت و رضوان کی حالت بدل گئی۔ ایک خاص کیفیت میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ 3 دن تک یہی آپ کا عالم رہا۔ حضرت سرکار تاج الدین علیہ رحمت و رضوان میں عام بچوں کی طرح شوخی اور شرارت کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ آپ بالکل خاموش طبع۔ اس واقعے کے بعد میں آپ کی جتنے بھی آپ کے ہم جماعت افراد تھے، کسی سے آپ کی کوئی دوستی نہ تھی اور نہ آپ ان لوگوں کے ساتھ میں، ان بچوں کے ساتھ میں آپ کھیلا بھی نہ کرتے تھے۔ آپ کی کھیلنے سے دلچسپی بھی ہٹ گئی تھی۔ آپ کے نانا حضور نے آپ کا یہ حال دیکھ کر دل بہلانے کے لیے، چونکہ یہ زمانہ آپ کا طفل کا تھا، تو دل بہلانے کے لیے آپ کو چند کبوتر خرید کر دیے، جن کی دیکھ بھال میں آپ کا دل بہل جایا کرتا تھا۔ جب آپ ذرا بڑے ہوئے تو نانا حضور نے آپ کی سواری کے لیے ایک گھوڑا خرید کر دیا۔ اس گھوڑے پر آپ کامٹی میں سواری بھی فرمایا کرتے تھے۔ اسی وقت میں آپ اپنی تعلیمی اور مذہبی کتب کا مطالعہ بھی بکثرت فرمایا کرتے تھے۔ آپ بے حد کم گو، سلیم الطبع اور بے حد رحم دل تھے۔ وہ باطنی تعلیم ہی تھی کہ آپ دینی و دنیاوی مسائل میں ہر سائل کو مطمئن کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کی خدمت میں مادرزاد ولی رہے۔ بچپن کے انہی ایام میں آپ بالکل تنہائی پسند رہے۔ آپ کے سوانح کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ ہمیشہ گوشہ نشین رہا کرتے تھے اور عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ جو ساری باتیں ہیں عالم شباب کی غیر مرئی حقیقتوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ 13 سال کی عمر ہی میں آپ عربی، اردو، فارسی اور انگریزی علوم سے فارغ ہو کر سید میرا شاہ صاحب کے مکان سے لاپتہ ہو گئے۔ آپ کے نانا حضور نے آپ کی بہت تلاش کی، اخبارات میں اشتہارات تک دے دیے، انعام تک مقرر کر دیا، لیکن حضور کا کہیں بھی پتہ نہ تھا۔ یاد رکھے یہ وہ لمحہ تھا کہ ایک حق پرست کو پتہ چل گیا تھا کہ عبادت الہی کا مزہ کیا ہوتا ہے اور رب کی محبت میں کیا مزہ آتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ آپ کے نانا جان نے ہر کوشش کر لی، آخر تھک کر اللہ کے سپرد اس معاملے کو کر دیا اور خاموش بیٹھ گئے۔ آپ کو حضرت سرکار تاج الدین علیہ رحمہ سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی جدائی برداشت نہ کرتے ہوئے کچھ ہی سالوں کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت سرکار تاج الدین علیہ رحمت و رضوان کے جنگلوں میں خصوصی عبادت الہی اور ریاضت الہی میں گزارا۔ یہ مقام جو بستر ہے یہ گونڈوانا کہلاتا ہے۔ یہاں کے باشندوں میں جادو کرنے کی عادت بکثرت تھی۔ وہاں کے لوگ جادوگر ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ خطہ ہی جادوگروں کا خطہ کہلاتا تھا۔ آپ کے وہاں قیام سے ان باشندوں کے جادو کے اثرات ختم ہو گئے۔ یہی ان کا ذریعہ معاش تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئے۔ کاروبار کے نہ چلنے کی شکایت کی۔ گرو نے ان حالات کو سننے کے بعد انہیں بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ آیا ہے اور وہ الٹا لٹک کر ریاضت کر رہا ہے۔ جب تک اس کا قیام ہمارے علاقے میں رہے گا ہمارے جادو بے اثر رہیں گے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے حضرت سرکار تاج الدین علیہ رحمت و رضوان پر ہی جادو کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ جب فردن جادو کا حضرت پر کوئی اثر نہ ہوا تو انہوں نے ایک پنچایت مقرر کی اور ایک دن مقرر کر کے اجتماعی حیثیت سے جادو شروع کیا۔ اللہ کے کرم سے اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اجتماعی جادو کا الٹا اثر انہی لوگوں پر ہوا۔ کوئی ہاتھ سے، کوئی پیر سے، کوئی بینائی سے، کوئی زبان سے بیکار ہوتا چلا گیا۔ تب وہ سب بے حد پریشان ہوئے۔ تب ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ عطا کی کہ یہ تو بہت بڑے ولی اللہ معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اجتماعی جادو کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ الٹا ہم لوگوں کو نقصان پہنچا۔ چنانچہ یہ سب لوگ حضرت بابا
صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں اس درخت کے پاس پہنچے جہاں سرکار تاج الاولیاء الٹے لٹک کر عبادت الہی ریاضت الہی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جیسے ہی یہ تمام لوگ جن میں وہ معذور جنہیں جادو کرنے کی سزا ملی تھی شامل تھے، درخت کے پاس پہنچے تو تمام اپنی اصلی حالت میں آ گئے، یعنی سب تندرست ہو گئے اور سب قدم بوس ہو گئے۔ چونکہ سرکار اس وقت بھی ریاضت الہی میں مصروف تھے، اس لیے یہ لوگ واپس چلے گئے، لیکن اپنے 2 آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ روزانہ یہ لوگ حضرت کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ جیسے ہی سرکار درخت سے نیچے آئیں گے ان کی اطلاع پورے قبیلے کو دی جائے گی تاکہ سب لوگ حاضر ہو کر سرکار سے اپنے کیے کی معافی طلب کریں اور سرکار کی امکان خدمت کر سکیں۔ سرکار مستقل 2 سال تک اسی طرح ریاضت الہی میں مشغول رہے۔ 2 سال کے بعد جب آپ درخت سے نیچے تشریف لائے تو ان 2 حضرات نے جن کی باری باری ڈیوٹی ہوئی تھی فوراً جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو اطلاع دی۔ قبیلے کے تمام لوگ جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب شامل تھے، جن کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ تھی، وقفہ سے حاضر خدمت ہوئے اور سرکار سے معافی مانگنے شروع کر دی۔ حضور نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ یہ تمام لوگ بابا صاحب کے دست حق پرست پر مشرف با اسلام ہوئے اور بیعت حاصل کی، اور چند دنوں سرکار کی بے حد خدمت کی۔ ثعلب مصری اور جنگل کی جڑی بوٹیاں بھی فروخت کرتے تھے۔ اس زمانے میں ان لوگوں سے جب دریافت کیا جاتا تھا کہ تمہارے مرشد کون ہیں تو وہ سرکار تاج الاولیاء کا اسم مبارک لیا کرتے تھے۔ اس ریاضت الہی کے بعد جب آپ کامتی تشریف لائے تو آپ کی عمر شریف 17 سال ہو چکی تھی۔ نانا حضور تو آپ کے غم میں انتقال فرما چکے تھے۔ آپ کے ماموں سید عبد الرحمن صاحب آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ کا حال تو کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ آپ بالکل تنہائی پسند ہو گئے تھے، اکثر بے معنی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت سرکار تاج الدین علیہ رحمت و رضوان کی غیر موجودگی میں کنہان ندی میں طغیانی آئی تھی۔ یہ طغیانی سید عبد الرحمن صاحب کا تمام اثاثہ بھی بہا لے گئی تھی، جس کی وجہ سے عبد الرحمن صاحب بے حد پریشان تھے۔ سرکار نے انہیں تسلی دی اور مشورہ دیا کہ ہم دونوں ملازمت کر لیتے ہیں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ انہیں محکمہ جنگلات میں داروغہ کے عہدے پر ملازمت مل گئی اور سرکار بابا صاحب نے بعمر 18 سال اپنا آبائی پیشہ اختیار کر کے فوج میں ملازمت کر لی۔ حضرت سرکار تاج الدین علیہ رحمت و رضوان 1881 عیسوی میں ناگپور کی ریجیمنٹ نمبر 8 میں نائب مقرر ہوئے، جو مدراسی پلٹن کہلاتی تھی۔ دوران ملازمت بھی آپ کے شغل و اشغال میں فرق نہیں آیا۔ ڈیوٹی کے اوقات کے بعد آپ کو عبادت الہی میں مصروف دیکھا گیا اور رات میں بلند آواز سے حافظ شیرازی، مولانا روم کے اشعار بھی پڑھتے۔ آپ کے افسران آپ کی سادہ زندگی اور راست گوئی کی وجہ سے بے حد مہربان تھے۔ اسی طرح 3 سال آپ نے کامٹی میں گزار دیے۔ 3 سال بعد آپ کی ریجیمنٹ کے 2 حصے کر دیے گئے، ایک حصہ کامٹی میں رہا، دوسرا حصہ ساگر چھاونی روانہ کر دیا گیا۔ یہ جو دوسرا حصہ تھا جو ساگر کی طرف گیا تھا، ساگر آج ایک ضلع ہے مدھیہ پردیش کا، اس طرف جو گیا تھا، اور یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ 1884 کے اندر ہوا تھا۔ آپ نے اپنی نانی صاحبہ اور دیگر عزیزوں کی رہائش کا انتظام کیا اور ساگر روانہ ہو گئے تھے۔ یہاں بھی آپ کی عبادت، ریاضت، شغل و اشغال اسی طرح جاری رہے۔ ملازمت سے چھٹی لے کر ایک مرتبہ نانی صاحبہ کی خدمت میں بھی تشریف لائے تھے۔ چند روز قیام فرما کر واپس تشریف لے تاج الدین علیہ رحمت و رضوان کی عبادت و ریاضت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ رات میں آپ اکثر کیمپ میں نہیں ہوتے تھے، دن کو بھی ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد ساگر کے ویران جنگلوں میں دیکھے گئے ہیں۔ حضرت سرکار تاج الدین علیہ رحمت و رضوان ملازمت کے اوقات کے بعد جو بھی موقع ملتا اپنے شیخ کی خدمت اور رات کو حضرت داؤد مکی علیہ رحمت و رضوان کے مزار مبارکہ پر گزار دیا کرتے تھے۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ جب سرکار تاج الاولیاء کی بھی منادی ہو چکی تھی۔ ساگر کی فوجی ملازمت کو 3 سال ہو چکے تھے۔ اب آپ اللہ کے محبوب و مقبول ہو چکے تھے، چنانچہ آپ اپنے فوجی افسر کے پاس گئے
اور اس سے کہا کہ اب ہم ملازمت نہیں کریں گے۔ فوجی افسر نے آپ کو سمجھایا کہ آپ کی ترقی کا نمبر آ گیا ہے، ایسے وقت میں ملازمت سے علیحدہ ہونا مناسب نہیں ہے۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا مجھے جو ترقی ملنی تھی مل گئی۔ تمام سرکاری چیزیں، وردی وغیرہ اس افسر کے حوالے کر کے فوجی احاطے سے آپ باہر نکل گئے اور ساگر کی گلیوں میں دیوانہ وار گھومنے لگے۔ اس فوجی افسر نے یہ اطلاع آپ کے گھر کامٹی میں کر دی، اور جیسے ہی یہ خبر آپ کی نانی صاحبہ کے پاس میں پہنچی، آپ کی نانی صاحبہ تڑپ گئیں، پریشان ہو گئی، اور آپ نے قصد کیا کہ وہ بھی اب ساگر جائیں گی اور وہاں کے حالات کو دیکھیں گی۔ یہاں آ کر آپ نے دیکھا کہ بابا صاحب دیوانہ وار ساگر کی گلیوں کوچوں میں گھوم رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر آپ تڑپ گئی۔ کسی طرح بابا صاحب کو اپنے ہمراہ کامٹی لے آئیں۔ یہاں پہنچنے پر آپ کی نانی صاحبہ اور ماموں صاحب نے ہر قسم کا علاج کروایا۔ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ زیادہ عبادت و ریاضت سے دماغ میں گرمی پیدا ہو گئی ہے، یا پھر کسی چلہ وغیرہ میں کوئی غلطی واقع ہو گئی ہے جس کی وجہ سے دماغ میں خلل پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ کئی عالموں کی خدمت حاصل کرنے کے بعد میں اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر حکیم کے پاس میں رجوع کرنے کے بعد عزیز و اقارب نے دیکھا کہ سرکار تاج الاولیاء کا تو مسئلہ کچھ اور ہی ہو چکا تھا۔ یہ سارے معاملات چل ہی رہے تھے کہ آپ کے نانی صاحبہ کا وصال ہو گیا، اور پھر آپ کی ذمہ داری آپ کے ماموں صاحب نے سنبھالی۔ لیکن حضور سرکار تاج الدین علیہ رحمہ کا تو وہی حال تھا۔ کبھی تھوڑی دیر کے لیے گھر آ جاتے، اکثر جنگلوں میں مجاہدات کیا کرتے تھے، بستی میں تشریف لاتے تو گلیوں میں گشت کیا کرتے۔ یہی وہ وقت تھا کہ آپ کو جو ہے ناگپور کے پاگل خانے کے اندر شریک کروا دیا گیا تاکہ آپ کا علاج جو ہے وہ اچھی طریقے سے ہو سکے۔ آپ جب وہاں رہے تو کافی معاملات، اس وقت میں بھی کافی کرامتیں آپ کی ظاہر ہوئی، جس کی وجہ سے عقیدت مندوں کا ہجوم لگنے لگا۔ اسی دوران جو ہے اگر میں مختصر میں اس کو بیان کروں تو ایک ناگپور کا مہاراجا تھا جس کا نام گھوجی راؤ بھوسلے تھا۔ اس نے حضرت کی خدمت کافی کی، اور کافی خدمت کرنے کے بعد جب یہ حضرت کو اپنے گھر لے کر گیا، گھر لے کر جانے کے بعد وہاں پر بھی دیوانوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ آپ نے سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی کافی خدمت کی، اور اس کے بعد سرکار تاج الدین علیہ رحمت و رضوان نے راجا گھوجی راؤ بھونسلے کے گھر سے رجوع کیا اور آپ واقعی شریف تشریف لے گئے۔ یہ سلسلہ حضرت کا چلتا رہا۔ آپ عبادت الہیہ میں اتنے مشغول رہا کرتے تھے کہ عبادت الہیہ میں کسی طریقے کا کوئی خلل جو ہے آپ کو نامناسب سا محسوس ہوتا تھا۔ آپ چونکہ ایک عالم دین بھی تھے، آپ کی کافی ساری باتیں جو ہیں اس وقت کے حضرات نے نقل کرنے کے بعد وہ ہم تک پہنچی ہیں۔ تو ایک چیز میں اس کے اندر بتاؤں کہ دیکھیں، جو سچا عاشق ہوتا ہے اور ایک جو سچا ولی کامل ہوتا ہے وہ شریعت کی پابندی خود کرتا ہے، اور شریعت کی پابندی جو ہے اپنے مریدین، خلفاء اور فیض یافتہ لوگوں اور جو عام حضرات ہوتے ہیں ان تک بھی پہنچاتا ہے۔ سرکار تاج الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان جو ہے اکثر اپنے مریدین، خلفاء اور فیض یافتہ حضرات اور عام حضرات کو بھی رزق حلال کی خصوصی طور پر تاکید فرمایا کرتے تھے۔ حقیقت یہی ہے کہ حلال روزی ہی سے دل میں پاکی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں یہاں پر بیان کروں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک سائل نے دریافت کیا، اس میں اعظم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حلال رزق کھاؤ، پھر جو کچھ پڑھو گے وہی اس میں اعظم ہو جائے گا۔ آپ اپنے مریدین کو عبادت کی طرف راغب کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کی طرف راغب کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا تھا۔ آپ کی عمر مبارکہ کے اندر، آپ کی سوانح کے اندر یہ پڑھنے میں آتا ہے کہ آپ سے بہت ساری کرامتیں ظہور میں آئی، اور کافی حضرات جو ہے آپ کے دست حق پرست پر جو ہے بیعت کیا کرتے تھے اور آپ کے مریدین میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا ہی جا رہا تھا کہ دنیا کے اندر پھر لوگوں نے آپ کی سوانح کے اندر دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ اچانک بیمار ہو گئے۔ جب آپ بیمار ہو گئے تو ہر ممکن کوشش کی گئی، مگر باوجود اس کے کہ حضور کی حالت جو ہے دن بدن خراب ہوتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت آپ جو ہے
ایک اپنے چاہنے والے کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، مگر اس وقت یہ معاملہ تھا کہ سرکار تاج الدین علیہ رحمت و رضوان بیماری کی حالت میں تھے، لیکن لوگوں کا ہجوم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ لوگ جوق در جوق آتے اور آپ سے جو ہے فیض لیا کرتے تھے، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر بھی اس وقت سب کے لیے دعا فرمائی تھی۔ یہ دن 17 اگست 1925 عیسوی کا تھا، بمطابق 26 محرم الحرام 1344 ہجری، دن دوشنبہ، وقت مغرب کا تھا۔ اس وقت جو ہے سرکار تاج الاولیاء نے اس دنیا فانی سے رخصت لے کر اس دنیا بقا کی طرف، اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ وقت آج بھی دنیا نے یاد رکھا ہے، اور آج تلک 100 سال ہو چکے ہیں، مگر حضرت کا فیض ہر خاص اور ہر عام کی دنیا نے دیکھا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ جو بجھ گیا تھا، آج بھی دنیا اس ستارے سے فیض حاصل کر رہی ہے، اور دل تو یہی کہتا ہے کہ ہر طرف ہے بارش فیضان تاج الاولیاء۔ کون ہے جس پر نہیں احسان تاج الاولیاء؟ دین و دنیا کی فلاح و کامیابی کے لیے رفعتوں پر نقش ہے فرمان تاج الاولیاء۔ اس زمیں پر وہ یقیناً آسماں بن کر رہا جس کو حاصل ہو گیا عرفان تاج الاولیاء۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔